کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جوانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھو۔ آج کئی سارے شہروں کی یہ خبریں ہیں کہ ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، شادیاں کر رہی ہے۔ یہ خبریں چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے بات سچی کہی ہے کہ ہماری مسلم بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ اگر ان کے باپ کو باخبر کیا جاتا کہ تیری بیٹی فلاں فلاں کے ساتھ ہے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی پر الزام لگاتے ہو۔ اگر ان کے ماں باپ کو سمجھایا جاتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے کہ تم میری بیٹی پر الزام لگاتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں جوانوں، تم نے اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھائی ہے؟ کوئی کسی کا بہن ہے، کوئی کسی شوہر کا بیوی ہے، کوئی کسی بیٹی کا باپ ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھائی ہے؟ اس لیے آپ ذرا سوچیں کہ آج دنیا کفر اسلام پر ہنس رہا ہے۔ جو مذہب دوسروں کی بیٹی کو حفاظت کی گارنٹی دیتا تھا، آج اسی مذہب کے ماننے والی بیٹیاں اسلام کو برسر عام بدنام کر رہی ہے، اسلام کو رسوا کر رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بیٹیاں نہیں، اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ صرف بیٹیاں نہیں، اس کے بھائی ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو انگلش میڈیم کالجوں میں بھیجا کہ میری بیٹی MBBS کرے گی۔ وہ MBBS کی تو ڈگری نہیں لائی، البتہ اپنے ایمان کے سودا کر کے آئی ہے، وہ اپنے ایمان کو بیچ کر کے آئی ہے۔ جتنے بھی ایسے کیسز ہیں وہ اس میں زیادہ تر اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کے رزلٹ میں ہے۔ اور میں کسی کو نشانہ بنا کر کے نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں اجماعی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، ایسی ڈگری مت دلاؤ جو ڈگریاں کل قیامت کے دن مصطفیٰ کا سامنا نہ کرنا دے۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ جس تعلیم کی وجہ سے سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنے کے لیے تیری بیٹی کھڑی نہ ہو سکے؟ ایسی ڈگری پر لعنت ہے جو ڈگری مصطفیٰ کے سامنے رسوا کر دے۔ اور دنیا کو یہ کہہ دو کہ دنیا ہمیں کل بھی بدھو کہتی تھی، ان پڑھ کہتی تھی، لیکن دنیا جانتی تھی کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جدھر بھی گزر جاتے تھے ادھر اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا تھا۔ یہ ڈگریاں تو آج آئی ہے، کل بھی ہم بدھو تھے، کل بھی ہم ان پڑھ تھے، لیکن دنیا کے حکمران تھے۔ آج ہمیں ڈگریاں تو ملی ہے، لیکن ہم نے اپنی عزتیں بیچ دی ہے، ہم نے اپنی تقدس بیچ دی ہے۔ آج دنیا میں کس کا رونا روئیں؟ آج نوجوانوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ کتنے غیرت مند تھے وہ لوگ، وہ جوان جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ اور آج تو بھائی بہن کا موبائل چلا رہا ہے، بہن بھائی کی موبائل چلا رہا ہے۔ آج کچھ تو شرم و حیا کرو اور ہوش کی کچھ ناخن لو اور گھر سے باہر نکل کر کے دیکھو۔ آج تجربہ ہے کہ 80% بچے اور بچیاں موبائل کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ جب ایک مرد موبائل کی وجہ سے تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، تو پھر لڑکیوں کی کیا اوقات ہے؟ جس کی عقل بھی آدھی ہے، دماغ بھی آدھا ہے، جس کی طاقت بھی آدھی ہے، جسم میں بھی طاقت میں مرد سے بھی آدھا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا تو معلوم ہے جب ایک بیٹی کے قدم پھسلتا ہے، جب ایک بیٹی کا قدم پھسلتا ہے تو معاشرے میں تو کتنے لوگوں کی سر جھکتے ہیں۔ باپ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر کے چل نہیں سکتا، بھائی چوراہے پر کھڑے ہو کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا،
اور اپنا آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ سنو، دشمن نے جو اسلام کو یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو اپنے گھر کا بہو بنائیں گے، وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم اسی سوچ میں سو رہے ہیں کہ جب حکومت بدلے گی تو ہم دیکھ لیں گے، جب فلاں آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ مسلمانوں، اپنے ارادے بدل دو، جس کی اپنی اوقات نہیں وہ تمہاری اوقات کیا بنائے گا۔ مسلمانوں، خدا کی قسم، تجھے حکومت کے در پہ اور حکومت کے کرم پہ نہیں چھوڑا گیا تھا، تجھے تو مدینے والے کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا تھا۔ ان کے نقش قدم پر چلیے اور کل کی امیدیں چھوڑ دیجئے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ہی ایک ہو جائیے اور مشورہ کر لیجئے کہ اگر کوئی ہماری بہن بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا تو میرا انجام کچھ بھی ہوگا، لیکن ہم اس کے منہ توڑ دیں گے، ہم اس کے جبڑے توڑ دیں گے، ہم اس کے وجود مٹا کر کے رکھ دیں گے، اور ہم اس کے ساتھ وہ حشر کریں گے کہ ان کی آنے والی کئی پیڑھیاں، کئی نسلیں یاد کرے گی۔ جب جب ان کو یاد آئے گی تو ان کی روح کانپ اٹھے گی کہ مسلمان بہن بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم تو خود ہی بکھرے ہوئے ہیں، اور اسی کا فائدہ دشمن ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ فائدہ اٹھا رہا ہے۔